إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. معزز سامعين وسامعات، अव्वलन अपनी नीयत दुरुस्त कर लें, ठीक कर लें कि आप घर से क्या नीयत लेकर आए हैं। घर से आते हुए बंदा एक नहीं, मुख्तलिफ नेकियों की नीयत करके आए।
مقصد صرف نماز پڑھنا نہ ہو، بلکہ دین کی کوئی بات سیکھنا، سکھانا بھی مقصد ہو، اور اس سے بڑھ کر کسی کی داد رسی کرنا، راستے میں کوئی مریض مل جائے گا، مسجد میں مل جائے گا، اس کی تیمارداری کرنا، مسجد کی صفائی کی نیت سے آنا، ڈھیر سارے نیک کاموں کی آپ نیت کر کے آیا کریں۔ اور دین کی کوئی بات سیکھنا یا سکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ نیت کر کے مسجد آتا ہے کہ لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ وہ کوئی دین کی بات سیکھ لے گا، خیر کی کوئی بات سیکھ لے گا یا سکھا دے گا کسی کو، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اسے اللہ تعالی احرام باندھے حاجی کے ثواب جتنا ثواب دے گا۔ تو آپ نیت درست کریں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے ہاں کچھ چیزیں محبوب ہوتی ہیں، مرغوب ہوتی ہیں، جبکہ کچھ اشیاء مبغوض ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو جو چیزیں محبوب ہیں، مرغوب ہیں، پسندیدہ ہیں، ان میں سے سب سے اہم ہے نیکی، نیک کام، خیر کا کام، معروف کام۔ اور اللہ رب العزت جس کسی سے محبت کرتا ہے اسی بنیاد پہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات تک جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت اگر کسی سے محبت کرے گا تو اسی بنیاد پر۔ حضرت آدم علیہ السلام، انبیاء سے اللہ کو کس بنیاد پہ محبت ہے؟ یقیناً وہ نیکی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کی نیکی کامل ہوتی ہے، عرفہ ہوتی ہے، اعظم ہوتی ہے۔ اور اگر مخلوقات میں سے کوئی نیکی کرے، عام انسانوں میں سے، انسانوں سے ہٹ کر دیگر مخلوقات میں سے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتے ہیں۔ اب چیونٹی کی کیا حیثیت ہے؟ پیروں تلے آپ مسل دیں، ہاتھ میں لے کے رگڑ دیں، آپ کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے یہاں۔ لیکن اللہ رب العزت کو وہ چیونٹی بھی محبوب ہے جو نیکی کرتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی نے، اس کو کسی چیونٹی نے کاٹا، اس نبی نے کیا کیا کہ جو چیونٹیوں کی بل تھی ساری جلا ڈالی۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، باقی عیب سے پاک، نقائص سے پاک ذات تو وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی کی کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، اللہ نے فوراً وحی کی، فوراً متنبہ کیا اور آگاہ کیا کہ نبی کاٹا تو ایک چیونٹی نے تھا، آپ نے ساری بلی جلا ڈالی اور ایک ایسی مخلوق جلا ڈالی تو سبح، جو تسبیح والا نیکی کا کام کرتی تھی۔ تو نیکی آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس انسان کی، اس کے پاس مال ہے نہیں ہے، کپڑے عمدہ پہنے ہیں کہ نہیں، اس کے قوا مضبوط ہے کہ نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں، شان و شوکت اور جو ہے نا عظمت والی یعنی بنگلہ کوٹھی وغیرہ اس کے پاس ہے کہ نہیں، اچھا سا مکان ہے کہ نہیں۔ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کو محبوب ہے، آپ لوگوں کو بھی وہ محبوب ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ ابتداءً ہم نیکی کا معنی سمجھ لیں۔ نیکی عربی زبان میں سچائی کو کہتے ہیں، یعنی جو نیکی کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے ساتھ میں مخلص ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں جو مخلصی کا دعویٰ کر رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، سچائی۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے
ایک آیت کے تحت یہ بات کہی. آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ الی آخر. یہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے نا وہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، منہ اس طرف کر لو، لیکن حقیقی نیکی اللہ رب العزت نے پھر وہاں ایمان کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، حقداروں کے حقوق کا ذکر کیا، وعدے پورے کرنے کا ذکر کیا، دیگر نیکیوں کا ذکر کیا. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اسم جامع للخیر، یہ خیر کا سب سے بہترین اور جامع معنی نام ہے. اسم جامع للخیر. اور نیکی کا ایک معنی اطاعت بھی ہے عربی زبان کے اندر، عبادت بھی ہے، اسی طرح وفاداری بھی ہے، خلوص بھی ہے. یہ سارے معنی آپ کو امام ابن اثیر رحمہ اللہ کی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث، اور اس طرح امام ابن منظور الافریقی کی کتاب رحمہ اللہ لسان العرب اور دیگر جو بنیادی مصادر ہیں وہاں آپ کو یہ معنی مل جائیں گے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البر اذا اطلق تناول جميع ما امر الله به كما قال سبحانه وتعالى ليس البر. یہی آیت لکھی انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اور پھر فرمایا کہ نیکی کا لفظ جب مطلقاً بولا جائے، عموماً بولا جائے، تو یہ ہر اس کام کو، ہر اس خیر کے عمل کو شامل ہوتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہر نیکی کے کام کو شامل ہوتا ہے. تو یہ تھی ابتداء. اس سے آگے چلے، نیکی پر جو عربی زبان میں بولے جانے والے الفاظ ہیں ان میں سے ایک ہے معروف. نیکی کو معروف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نیکی جانا پہچانا کام ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے انسان بے دھڑک کر سکتا ہے، جبکہ نسبتاً اس کے جو گناہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں منکر کہتے ہیں. وہ اجنبی ہوتا ہے، نامانوس سا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے انسان جلدی جرأت نہیں کرتا اسے کرتے ہوئے، اگر ایمان ہو تو. یہ ہے نیکی. جو آیت میں نے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اسی نیکی کا ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دکھ جائے گی. اللہ رب العزت نے یہی بات دوسرے مقام پہ کچھ اس طرح کی لقمان وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. میرے پیارے بیٹے، کہ نیکی یا کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اور اگر وہ چٹان کے سینے بطن میں ہوگی. نمبر 2 آسمان کی بلندیوں فضاؤں میں ہوگی. نمبر 3 او فی الارض یا زمین کی تہ میں ہوگی، سینے میں ہوگی. یأتی بها اللہ، اسے اللہ ہر صورت لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین، پل پل کی خبر رکھنے والا ہے. یہی نقطہ سمجھایا لقمان نے اپنے بیٹے کو. اللہ رب العزت نے ذرہ کا لفظ استعمال کیا. آپ جانتے ہیں ذرہ کیا ہے؟
مفسرین کہتے ہیں اصغر شیء فی العالم، کہ دنیا کے اندر سب سے چھوٹی چیز ہے، سب سے چھوٹی چیز، کتنی چھوٹی چیز؟ ریت کے ذرے سے بھی، اس کا اگر سینکڑواں ہزارواں حصہ ہو اس سے بھی، حتیٰ کہ کتنی چھوٹی ہے کہ بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ہم بحسنہ فلم یعملها کتبت له حسنۃ کاملہ، کہ جو کسی نیکی کا ارادہ کر لے پھر کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے، اب نیکی کا وجود نظر نہیں آ رہا، یہ ارادہ ہے اندر، انه یعلم السر واخفى، وہ راز کو اور راز سے زیادہ جو پوشیدہ بات ہوتی ہے یعنی دل کی سینے کی بات وہ بھی جانتا ہے، ابھی ظاہر میں نہیں آئی، عمل میں نہیں آئی، ابھی اس کے لیے عزم نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، مصمم عزم نہیں ہے، ابھی اس کا وجود نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کتبت لہ حسنۃ کاملہ، اس صرف ہم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے ذرہ، ہم جان نہیں پاتے، ہمارے ہاں نیکی جو ہے نا وہ اہم نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی، سمجھا ہی نہیں نیکی کیا چیز ہے، نیکی کی اللہ کے ہاں اہمیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، نیکوکار لوگوں کی اہمیت کیا ہے، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، ہم نے مانا ہے لیکن جانا نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اکثریت جان نہیں پاتی، اللہ رب العزت کو مانتے ہیں لیکن اسے جان نہیں پاتے، یہ کیفیت ہے ہماری، اس لیے ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے ذرہ بھر بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں دل میں جو بات آتی ہے اس کے لیے عربی زبان میں 7-8 الفاظ ہیں، اگر دل میں کوئی بات آتی ہے ابتداءً اسے خاطرہ کہتے ہیں، اگر شیطان کی طرف سے ہو اسے وسوسہ کہتے ہیں، اگر مریض کے دل و دماغ میں آ جائے اسے وہم کہتے ہیں، اگر کسی بات کا ویسے ہی خیال آ جائے اسے عربی زبان میں خیال ہی کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے چلے یہ خیال تھوڑا سا پروان چڑھے اسے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں، اس سے آگے بڑھے اسے ارادہ کہیں گے، اور اس سے بھی آگے بڑھے عزم ہوگا، اور پھر کیا ہوگا مصمم عزم، اور آپ اندازہ لگائیں ہم کا درجہ جو ہے نا کوئی 4-5 نمبر پہ آتا ہے، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، روک لے تو بچ جاتا ہے، نہ روکے تو پھر وہ ارادہ بنتا ہے، روک لے بچ جائے گا، نجات پائے گا، نہ روکے ارادے سے آگے عمل میں آئے گا، بچ جائے عمل سے، کرنے سے بچ جائے تو پھر محفوظ ہو جائے گا، وگر نہیں یہ عمل اس کی عادت طبیعت بن جائے گی، اور اگر روک لے پھر بھی محفوظ رہے گا، اگر وہ اس کو عادت طبیعت بنا لینا تو پھر اس کی فطرت بن جائے گی برائی، اور جب فطرت بن جائے گی ڈر ہے کہ کہیں گناہ کرتے ہوئے موت نہ آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جن کو گانے کا شوق ہوتا ہے وہ پھر نہیں دیکھتے کہاں گا رہے ہیں، بازار میں گا رہے ہیں، گھر میں گا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے گا رہے ہیں، احساس ہی نہیں، کیوں؟ عادت طبیعت پھر فطرت بن چکی ہوتی ہے، احساس ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ نیکی کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، بس میں سوار ہے، کسی جگہ کھڑا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے، کسی جگہ لیٹا ہے، پہلو کے بل ہے، تو آپ کو ذکر اذکار کرتا دکھائی دے گا، گویا اس کی عادت طبیعت اور پھر فطرت بن گئی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کار کیا ہوتا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ پھر اس کی زبان پر اللہ رب العزت نیک کلمہ جاری کر دیتے ہیں، کب؟ جب یہ موت کے قریب ہوتا ہے، فطرت بن چکی ہے نا۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، غور سے سنیں یہ بات، بہت بڑے امام ہیں، ان کے شاگرد ابو حاتم رحمہ اللہ، دیگر شاگرد بھی موجود ہیں،
اچھا شاگرد محسوس کر رہے ہیں کہ استاذ کا جو ہے نا وہ آخری لمحہ آ گیا. ذرا تصور کریں کہ اس وقت کے شاگرد کیسے ہوتے تھے، اساتذہ کیسے ہوا کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ سوچنے لگ گئے کہ قریب المرگ ہیں، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. پھر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں یہ تو وہی ہستی ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی احادیث پڑھائی ہیں، جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم کیسے کہہ پائیں گے؟ انہوں نے تربیت دی ہے اس نہج پر، جو ہے نا ہمیں تربیت دی ہے، تربیت کی ہے ہماری، ہم کیسے کہہ پائیں گے؟ اچھا آپ اس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں. ایک شاگرد پڑھتا ہے حدیث، سند کے اندر کہیں جا کے اٹک جاتا ہے. دوسرا شاگرد پڑھتا ہے، سند کے اندر پھر اٹک جاتا ہے. حدثنا فلان قال حدثنا فلان. جو پاس موجود ہے وہ اٹکے ہوئے ہیں. امام ابو زرع رضی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں تم سے حدیث مکمل نہیں ہو پا رہے، میں بتاتا ہوں تمہیں. سند سنائی، کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار، میرے استاد امام بخاری کے بھی استاد ہیں محمد بن بشار رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی، انہیں ان کے استاد نے حدیث بیان کی، انہیں آگے ان کے استاد نے حدیث بیان کی، اور انہیں صحابی رسول معاذ بن جبل اعلم حرام والحلال کہ وہ حرام اور حلال کو زیادہ جاننے والے، انہوں نے حدیث بیان کی انہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث اس حالت میں بھی کیا کیا؟ مکمل کی انہوں نے. یہ ہے فطرت. ہمیں اسلاف میں بعض محدثین کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے، فوت ہوتے وقت ان کی زبان پہ آیت الکرسی، دو محدثین، کسی کی زبان پر قرآن مجید کی آیت ہے، کسی کی زبان پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کسی کی زبان پر کوئی تفسیری کلمات ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ نیکی کیا بن چکی ہے؟ فطرت. اب جو بیچارہ ساری پر پلے داری کرتا ہے وہ بڑھتے وقت کیا کرے گا؟ 1 2 3 1 2 3 3 4 5 وہ یہ کام کرے گا. تو بندہ کیا کرے؟ اسے اپنی عادت بنائے، نیکی کو طبیعت بنائے، پھر بندہ اپنی فطرت بنائے، نیکی کو اہمیت دے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ذرہ بھر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، ذرہ بھر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کیسے دیکھے گا، اللہ کیسے دکھائے گا؟ دیکھنا بندہ تو مر گیا، اعمال ختم ہو گئے، دنیا ختم ہو گئی، کائنات مٹ گئی، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کا وعدہ اللہ دکھائے گا ذرہ بھر نیکی بھی ذرہ بھر برائی بھی. اب میں آپ کے سامنے وہ انداز رکھتا ہوں، 5 انداز ہیں اللہ رب العزت 5 طریقوں سے دکھائے گئے انسان کو، اس کی نیکی بھی ذرہ بھر برائی بھی. پہلا انداز ہے اعضائے انسانی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، اب آزاد ہو گئے ہیں. ہاتھ بتائیں گے کہ اس نے بڑھایا تھا نیکی کی نیت سے، برائی کی نیت سے، کسی کا غلط دبوچا تھا، نیت برائی تھی یا نیکی تھی، کسی کو پکڑا تھا، کسی کو مارا تھا، نیت کیا تھی اس کی؟ نیکی کر رہا تھا یا برائی کر رہا تھا؟ قدم بول کر بتائیں گے. یہ آزاد سنبھال کے رکھتا تھا نا، ہاں جی. وہ چمڑی بتائے گی جس میں کریمہ لگایا کرتا تھا، بڑی حفاظت کیا کرتا تھا، چھونے نہیں دیتا تھا کسی کو کہ بیماری نہ لگ جائے، کہ ناپاک نہ ہو جاؤ. یہ چمڑی بول کر بتائے گی. کیوں؟ یہ مخلوق اس کی ہے، ہماری نہیں ہے. لوگوں سے تو چھپ جاتے تھے لیکن اب ان اعضاء سے نہیں چھپا کرتے، ان سے چھپ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اعضاء کو کرے گا، آزاد ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن مجید میں یوں بیان کی ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
نیکوں کا ہے، یہ بد کا ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ جناب اعلیٰ، یہ جو ہے نا انتہائی افضل، مختلف ٹولیاں ہوں گی۔ پھر اللہ عز و جل کیا کرے گا؟ ان کو سامنے کھڑا کرے گا، منہ پر مہر لگائے گا، ان کے اعضاء، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں، ان کے کان، ان کے عضو بول بول کر بتائیں گے، وجود بول بول کر بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اور بندہ حیران ہوگا، اور بندہ پوچھے گا کہ میرے خلاف برائی، میں تو بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ تو وہ کہیں گے ہاں، جس ذات نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے نا، آج ہمیں اس نے زبان دے دی ہے، اب ہم بتائیں گے ان سے نہیں چھپتا تھا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر یہ نقطہ یوں بیان کیا ہے، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ دکھائے گا نا، وعدہ ہے نا اس کا، اللہ دکھائے گا اور انسان دیکھے گا۔ یہ ہے دیکھنے کا پہلا انداز۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ خطہ، وہ حصہ، گھر کا ڈرائنگ روم، ڈریسنگ روم، وکیل کا چیمبر، جج کی عدالت، ایوان بالا، ایوان زیری، جناب علی گھر کا ایک حصہ، دوسرا حصہ چوک، چوراہا، گلی، بازار، یہ جناب علی دھرتی کا اوپر والا حصہ، یہ زیری حصہ، یہ سامنے آ جائیں گے اور یہ چیزیں بتائیں گی اللہ رب العزت کو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ نے دکھانا ہے نا، وعدہ ہے اس کا، بندہ دیکھے گا۔ ایک تو اعضاء بول کر بتائے گا، دوسرا زمین کا وہ حصہ بول کر بتائے گا جہاں ذرہ بھر نیکی کی ہوگی یا ذرہ بھر برائی کی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الزلزال میں بھی یہ نقطہ بیان کیا کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، سب کچھ تو نکال باہر پھینکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہوگا، اللہ رب العزت کا ایمان ہوگا، اجازت اور اذن ہوگا، زمین بھی بول کر بتائے گا۔ تو گناہ کرتے لوگوں سے تو چھپتا رہا، لیکن در و دیوار سے نہیں چھپ سکا، چھپ ہی نہیں سکا، سوچا ہی نہیں کبھی۔ نمبر 2، نمبر 3، تیسری چیز ہے نام اعمال۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ جناب علی سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ نیکی مقدار کتنی ہے، زحامت کتنی تھی، حجم کتنا تھا، کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی بڑی، کتنی چھوٹی، کہاں کی ہے، کس طرح کی ہے، ماہیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے اس نقطے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کتاب نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈرے ڈرے سے، سہمے سہمے سے، گھبرائے سے، چہرے پر قطر، سیاہی، ذلت، رسوائی، ہزیمت، خفت، شکست چھائی ہوئی ہے چہرے پر، اور حیران ہو رہے ہوں گے، افسوس
اس اعمال والوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ چھوٹی نیکی نہ بڑی نیکی، مگر اسے احصاء کر کے لکھ دیا ہے۔ احصاء کرتے مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں گننے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عدد یعد عددن، اسی سے عدد گنتی کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا۔ دوسرا ہے احصاء، احصاء یحصی احصاء، پوری طرح احاطہ کرنا۔ اب اس نقطے کو آپ یوں سمجھیں کہ مثلا میں کہوں کہ اس مسجد میں جمعے کے وقت اتنے لوگ حاضر ہیں، تعداد بتا، یہ تو ہو گئی عدد۔ احصاء پتہ کیا ہے؟ فلاں شخص، اس کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، دادے کا نام یہ ہے، کنبہ یہ ہے، قبیلہ یہ ہے، برادری یہ ہے، فلاں دروازے سے انٹر ہوا، اس طرح آیا، کس طرح بیٹھا، کیا سنا، کیا لیا، کیا حاصل کیا، ساری چیز جیسے نا وہ خفیہ ایجنسیز پل پل کی خبر لیتی ہے، اللہ عزت تو ان سے زیادہ، وہ اسرع الحاسبی، سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے، سب سے جلدی۔ تو یہ ہے احصاء، عادت نہیں۔ اور آگے اللہ عزت فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوا سب کچھ مل جائے گا، سامنے نظر آئے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر اس نے نیکی جتنی کی ہوگی اتنا اجر ملے گا، کم نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات شفیق ہے نا، مہربان ہے، لطیف ہے، رحیم ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، نیکی ایک کی ہے، خلوص اتنا ہے، ڈبل اجر ملے گا۔ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، نیکی ایک کی ہے، 10 گنا بدلہ ملے گا۔ اور وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، نیکی ایک کی ہے 700 گنا، بلکہ اللہ مہربان ہے، جتنی چاشنی، جتنی مٹھاس، جتنی شیرینی، جتنا خلوص، جتنی حلاوت، اتنی اللہ مجھے کیا کرے گا، اتنا ہی اجر دے گا، اتنا ہی گناہ بڑھا کر دے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ دوسرا مطلب وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جتنی برائی کی ہوگی اتنی لکھے گا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ ہے وہ ذات۔ اللہ رب العزت نے اسی کتاب کا ذکر دوسرے مقام پہ کیا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نام ہے وہاں، دیکھنا کیا کرتا رہا، زندگی کہاں گزار دی، جوانی کہاں بتائی، راتیں کہاں گزار دی، زندگی کے لمحات کہاں گزار دی، بڑھاپا کہاں گزرا، بچپنا کہاں گزرا، کھڑا تھا کیا کیا، بیٹھا تھا کیا کیا، لیٹا ہوا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تیری خلوت، تیری تنہائی، لوگ تجھ سے دور، کیا کر رہا تھا، نیکی کا کام یا برائی کا کام، اوپر نظر نہیں، کمبل لیا ہوا ہے، اندر کیا کر رہا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے، باطل کو پروموٹ کر رہا ہے، نیکی پھیلا رہا ہے یا بدی کی اشاعت کر رہا ہے، پڑھنا ذرا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا ضمیر خود ہی محاسب بنے گا۔ دنیا میں تو یہ ضمیر ایسی گدلا کر دیا تھا نا، برائی کر کر کے دل پر سخت جو ہے وہ دھبا آ گیا، دل سارا سیاہ، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ کیفیت ہے۔ اب ذرا پڑھ، تیسری چیز اللہ رب العزت جس کے ذریعے سے دکھائے گا انسان کو ذرا پر نیکی، ذرا پر برائی، وہ کیا ہوگی، نامہ اعمال۔ چوتھی چیز ہوگی میزان، ترازو۔ ترازو کتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت کی مخلوقات بندہ غور کرے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اس زمین سے یہ جو نیلگون آسمان نظر آ رہا ہے کتنے فاصلے پر ہے، کتنی مسافت پر ہے، 500 سال کی مسافت۔ پہلے آسمان کی طے، موٹائی، ضخامت، 500 سال کی مسافت، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان مسافت 500 سال، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان مسافت 500 سال کی، موٹائی اس آسمان کی 500 سال کی، اس کے اوپر سمندر ہے، سمندر نیچے سے گہرائی سے لے کر سطح تک، تہ تک
500 سال کی مسافت، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ ہے. تو ہم نے مانا ہے اللہ کو، جانا نہیں ہے، جان نہیں سکے. بچپنا اسی غفلت میں گزر گیا، جوانی بھی غفلت میں، بڑھاپا بھی غفلت میں. لو جی قبر میں اتر گیا، اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکا، جان ہی نہیں سکا. بچوں کے سامنے یہ باتیں رکھا کرے، یہ ذہن میں رکھا کرے، تاکہ اللہ عزت کی عظمت واضح ہو، تاکہ اس ذات کی ہیبت دھاک اور روک بیٹھی ان کے دلوں کے اندر، تاکہ وہ ڈرے اور پھر نیکی مار سے نہیں شوق سے کرے، اللہ سے ڈر کے اس نہج میں تربیت کرے. اور میزان ایک مخلوق ہے جس کے اندر یہ 7 زمین 7 آسمان سما جائے. یہ ہے میزان. ذرہ بھر نیکی ہوگی اللہ رب العزت اس پردے کو ڈال دے گا، ذرہ بھر برائی ہوگی اس کا بھی وزن ہوگا. ابھی ہم بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اعمال نامہ کیا ہے، میزان کیا ہے. اعمال نامہ کے اندر تو گنتی لکھی ہے، یعنی کوانٹٹی، تعداد. فلاں سال میں اتنی نیکیاں کی، اتنی برائیاں، فلاں دن میں اتنی نیکیاں، اتنی برائیاں، فلاں ہفتے میں اتنی نیکیاں، اتنی برائیاں، فلاں مہینے کے اندر اتنی نیکیاں، اتنی برائیاں، فلاں رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، گھڑی، ساعت میں، لحظے میں، لمحے میں اتنی نیکیاں کی، اتنی برائیاں کی. یہ ہوگی تعداد. لیکن میزان پتہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر چیک کیا جائے گا نیکی میں خلوص کتنا تھا، ذوق کتنا تھا، شوق کتنا تھا، جنون کتنا تھا، فیکٹرز کیا تھے، عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے، کیا وجہ تھی، علت کیا تھی، کیا حکمت، کیا مقاصد پیش نظر تھے، درپردہ عوامل کیا تھے. وہاں جو ہے نا خلوص چیک کیا جائے گا، کوالٹی. جیسے ہم کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں چیک کرتے ہیں، 100 روپے کی جوتی لگے اس کو ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں، کوالٹی چیک ہوگی. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی میزان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی. کوئی نیکی ہوگی، برائی ہوگی، اتینا بھی ہماری طرف سے ضمانت ہے، گارنٹی ہم لے کر آئیں گے اسے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. حساب ہم پر بس ہے، ہم سے اچھا بھی حساب نہیں کر سکتا. کہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. سب سے تیز حساب کرنے والا وہ ہے، حساب میں سبق رفتار، تیز رفتار. اسے یوں سمجھ لیں آپ کہ سب سے بڑا سرچ انجن ہے گوگل. گوگل پہ آپ ایک لفظ لکھتے ہیں، اس لفظ کے ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں نتائج آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی گوگل بسا اوقات ایک سیکنڈ کے سینکڑویں لاکھویں حصے کے اندر آپ کے سامنے ہزاروں کے حساب سے نتائج رکھ دیتے ہیں. ایک سیکنڈ کے بھی کسی حصے یہ اللہ آپ نے جلدی کا ہے. یہاں دکھائے جائیں گے اعمال. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یا ابو اسے دیکھے گا، ذرہ بھر نیکی ہوگی، ذرہ بھر برائی ہوگی، نظر آئے گا. پانچویں اور آخری چیز کہ اللہ عزت نیکی کو خوبصورت ترین شکل دے دے گا، برائی کو بدترین شکل دے دے گا. چنانچہ مفصل اور طویل حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جو نیک ہوگا اس کی جو ہے نا فرشتے کو قبض کر لیں گے، قبر کے اندر ہوگا، سوالات ہوں گے، پھر لیٹا ہوگا. ایک آدمی آئے گا اس کے پاس، یاتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب تفوح منہ الریح. ایک آدمی آئے گا اس کے پاس، ایک شکل آئے گی، اس کی 3 نشانیاں ہوں گی. چہرہ بڑا نورانی ہوگا، نور کی کرنیں پھوٹیں گے. نمبر 2 حسن الثیاب، لباس بہت عمدہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، دیدہ زیب ہوگا. اور تیسری نشانی تفوح منہ الریح، آتے ہی ہر طرف خوشبوئیں پھیل جائیں گی، ہر طرف خوشبو. اب بندہ اسے دیکھے گا اور بندہ دیکھ کے کہے گا یہ نیک بندہ کہ وجہ ہوگا
الوجه الذی لا یأتی الا بخیر، تیرا چہرہ تو خیر کا شگون ہے، خیر کی علامت ہے، کون ہے تو؟ وہ پھر کہے گا انا عملک الصالح، یوں تیرا نیک عمل ہے۔ کتنی خوشی ہوگی بندے کو جس نے محنت کی ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک بندہ دنیا کی زندگی میں بغاوت کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، دردناتا پھرتا رہا، متمرد رہا، اس نے فسق و فجور کے اندر زندگی گزاری، اس نے نیکی نہیں کی۔ دوسری طرف وہ ہے جس نے دن کو بھی محنت کی، رات کو بھی محنت کی، دن کو اللہ کی رضا کی خاطر روزے میں بھوکا پیاسا رہا، رات کو مسلح کی پشت پر اس نے وقت گزارا۔ کیسے ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بندہ دیکھے گا بندہ بہت خوش ہو، رزلٹ سامنے آیا نا۔ اس نے محنت کی ہوتی ہے، وہ متجسس ہوتا ہے، اسے تجسس ہوتا ہے، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی دوا ہوتی ہے اسے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا بندہ ہے، اس سے اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی، دوست یار سب بھاگیں گے، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی میں سے پہچانتے تھے یا پہچان نہیں رہے؟ ہاں، وہاں ایک چیز ہوگی جو آپ کو پہچانتی نہیں تھی، پہچانے گی۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کے اندر روایت ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ بندہ قبر سے اٹھے گا، قبر پھٹی، کھڑا ہو گیا، بندہ جا رہا ہے، اچانک ایک بندہ سامنے آ جائے گا اور کہے گا هل تعرفنی، مجھے جانتا ہے؟ اب بندہ حیران ششدر ہوگا، بھائی ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، میرے اپنے پہچان نہیں پا رہے مجھے، یہ کون ہے؟ پھر وہ خود بول کر بتائے گا کہ میں انا الذی اظمأت ہواجرک واسہرت لیلتک، کہ میں وہی تیرا نیک عمل جس نے سخت گرمیوں میں تجھے روزہ رکھ کے پانی پینے سے روکے رکھا اور تجھے راتوں کو سونے نہیں دیا، یہ وہ تیرا نیک عمل۔ بندہ دیکھ کے بہت خوش ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى الْجَنَّةَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُلْبَسُ تَاجَ الْوَقَارِ، کہ دائیں ہاتھ میں اللہ کو عزت کیا کرے گا؟ جنت دے دے گا۔ بائیں ہاتھ میں اللہ کو عزت کی ذات کیا کرے گی؟ اس کو جناب علی ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اور پھر اللہ کو عزت، آنر، وقار کا تاج پہنا دے گا۔ اللہ کو عزت دکھائے گا نا۔ جس نے برائی کی ہوگی، اب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ قیامت والے دن وہی زکوٰۃ جو مال جو ہے وہ کیا بنا ہوگا؟ گنجا سانپ، گنجا سانپ پیچھے یہ آگے، اور وہ کہے نہ ذرا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ۔ شکل ہے کہ نہیں؟ کہیں کسی کی زمین بارش بھر ظلمت ہتھیاری قابض اس پر غاصب بن کے بیٹھا ہوا، بڑا اثر و رسوخ ہے اس کا، قیامت والے کیا ہوگا؟ سب زمینوں کا توڑ پہنا دیا جائے گا۔ یہ ہے برائی کی شکل۔ نیکی کی شکل کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر بندہ اپنے نیکی صدقہ کے سائے تلے ہوگا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، دیکھیے گا ذرہ بھر نیکی ہو اسے بھی دیکھیے گا، ذرہ بھر برائی ہو اسے بھی دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی حفاظت کرنا سیکھیں اور نیکی پر ہمیشہ کی مداومت کریں۔ بڑے فوائد ہیں، ترک نیکی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔
قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم سهل امورنا وامور المسلمين، اللهم سهل امورنا وامور من وصانا بالدعاء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان، اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. وقال في مقام آخر: فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.